کہ حسین حقانی صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور منصور اعجاز صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو جان کو خطرہ ہے کہ وہ آنا نہیں چاہتے۔ دیکھیے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میمو تو یقیناً ہے، اس کے متعلق کسی کو انکار نہیں، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں میمو ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ میمو کے کانٹینٹس کیا تھے، اور وہ جو بھی کانٹینٹس تھے وہ ملک اور قوم کی سلامتی کے خلاف تھے، یہ سب کو معلوم ہے اور اس پہ کوئی اختلاف نہیں۔ صرف یہ کہا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ منصور اعجاز کی اپنی دماغ سے یہ اس نے کریٹ کیا، اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور ہماری حکومت کا کوئی آدمی اس میں اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں۔ جہاں کہ حسین حقانی کا تعلق ہے، انہوں نے بھی انکار کر دیا، لیکن سمجھ میں بات یہ نہیں آتی کہ پھر ان کو واپس بلایا گیا اور وہ جیسی آئے ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ اگر تو وہ بالکل صحیح تھے اور انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا تو پھر اس صورت میں ان سے استعفیٰ لینے کی کیا ضرورت تھی، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کی انوالومنٹ ضرور ہے، کیونکہ حسین حقانی صاحب خود جسٹس شائق عثمانی صاحب یہ فرمائے گا کہ جو ایفیڈیوٹس جمع کروائے چیف آف آرمی اسٹاف نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے سپریم کورٹ میں، اس کے اوپر پرائم منسٹر کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ غیر آئینی ہے، طریقہ کار کی بھی خلاف ورزی ہے، لیگل بھی ہیں اور غیر آئینی بھی ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری قومی سلامتی کا معاملہ ہے، تو اب ان کی حیثیت کیا ہوگی جب یہ دونوں لوگ سامنے ہی نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، وہ جہاں تک کہ وہ ایفیڈیوٹ تھے، وہ چونکہ کورٹ نے ان کو نوٹس دیا تھا بائی نیم، تو اس وجہ سے ان کو داخل کرنا تو لازمی تھا، اور وہ غیر آئینی کسی صورت میں نہیں تھے۔ اگر پروسیجرل لیپس کوئی ہوا ہے کہ ایک طریقے سے ان کو داخل ہونا چاہیے تھے لیکن کسی اور طریقے سے داخل ہو گیا، تو وہ اس ایفیڈیوٹ کو غیر آئینی نہیں بتاتا، تو یہ کہنا تو غلط ہے۔ اور اب یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ منصور اعجاز کے متعلق کہ اس کے نہ آنے سے کیا اثر ہوگا، یہی آپ سوال پوچھ رہے ہیں؟ جی۔ اچھا، اب وہ دیکھیے، جہاں تک کہ یہ پروسیڈنگز یہ تین ججز کے سامنے جو چل رہی ہے اسلام آباد کورٹ میں، یہ قانونی کوئی پروسیڈنگز نہیں ہے، یہ انویسٹیگیٹو پروسیڈنگز ہیں اور انکوائری ہو رہی ہے، اس کی وہ امپورٹنس نہیں ہے جو کہ ایک لیگل پروسیڈنگز کی ہوتی ہے۔ لیکن جسٹس عثمانی صاحب، یہ ڈیٹیلز اکٹھی ہوں گی تو تبھی کمیشن رپورٹ مرتب کرے گا نا، اس کی بیسس کے اوپر کنوکشن تو نہیں ہو سکتی، لیکن ایویڈنس تو اکٹھی کرنا ہے نا، ایویڈنس کیسے آئے گی؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیے، اس میں وہ اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے پاس بہت سے طریقے ہیں، وہ لوگ ججز ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ایویڈنس اکٹھی ہوتی ہے، اور یہ پرابلمز تو عام طور سے کورٹ میں آتے ہیں کہ صحیح ایویڈنس سامنے نہیں آتی، اور لیکن پھر بھی کورٹ جو ہے صحیح ایویڈنس اکٹھا کر لیتی ہے۔ اب اس صورت میں جبکہ منصور اعجاز نے آنے سے انکار کر دیا، اس میں میں ان کو بلیم نہیں کرتا، چونکہ جس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھی خاص طور سے گورنمنٹ کی طرف سے اور کافی ہائی لیول سے، تو اس سے ظاہر یہی ہوتا تھا کہ بہر صورت ان کو یا تو واپس نہیں جانے دیا جائے گا، یا ان کے ساتھ شاید وہی حشر ہو جو سلمان تاثیر کے ساتھ ہوا تھا۔ درست۔ تو اس قسم کی جو ان کو ڈر تھا، تو اس سچویشن میں تو اگر میں ہوتا تو میں بھی نہیں آتا، تو چونکہ نیچرلی ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، لیکن اس سے کوئی جہاں تک کہ کمیشن ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمیشن چونکہ اس کو اجازت ہے، میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ بیرون ملک میں بھی جا کر کے ایویڈنس اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی ایویڈنس اتنی امپورٹنس ہے اور کمیشن سمجھتی ہے کہ اتنی امپورٹنٹ ہے، تو وہ یقیناً دبئی یا کسی اور جگہ جا کر کے ان کو بلا کے ان سے ان کی سٹیٹمنٹ لے سکتا ہے، ان کا بیان ریکارڈ کر سکتا ہے۔ جیسے سعید العظما صدیقی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، میں ان سے بھی چاہوں گا یہی سوال کرنا۔ صدیقی صاحب، آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ اب کیا کمیشن کو باہر جانا چاہیے یا کوئی ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کرنا چاہیے؟ کیا آپشن ہونے چاہیے؟ دیکھیے، آپشن موجود ہیں کمیشن کے پاس، کمیشن خود بھی جا سکتا ہے، کمیشن مزید کمیشن مقرر کر سکتا ہے ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے،
ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل تو ٹیکنیک بہت ساری ایڈوانس ہو گئی ہے اور ویڈیو کانفرنس بہت عام ہو گئی ہے اب تو بہت سارے طریقے ہیں کہ کمیشن جو طریقہ چاہے اختیار کر سکتا ہے، اس کے پاس کلی اختیار موجود ہے اور اس کو ساری پاور ہیں سول کورٹس کی کہ وہ ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے جو بھی طریقہ کار چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ جسٹس صدیقی صاحب ایک چیز اور فرمائے گا، ایک اور چیز فرمائے گا کہ حسین حقانی صاحب نے اپنے بلیک بیری کے متعلق کہا کہ میں امریکہ بھول گیا ہوں اور اب مجھے مل نہیں رہے، لیکن انہوں نے وہ جو پرائیویسی رائٹس کی وہ پرمیشن دینی تھی کہ رم جو کمپنی ہے ریسرچ ان موشن، وہ اس ڈیٹا کو جو بلیک بیری میسنجر پہ ایکسچینج ہوا تھا عدالت کو رسائی دے دے، وہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو کیا اس کے اوپر عدالت انہیں حکم دے سکتی ہے کہ وہ مہیا کرے، وہ اجازت دے تاکہ تفصیلات سامنے آئیں؟ یہ بلیک بیری کا یہاں پر اگر یہاں پر ہوتا نا پاکستان میں تو یقینی طور پر کورٹ کو یہ اختیار تھا کہ وہ اس کو ڈائریکشن ایشو کر سکتی، لیکن حسین حقانی کو تو ڈائریکشن دی جا سکتی ہے نا کہ وہ اپنے پرائیویسی رائٹس چھوڑ دیں۔ جی لیکن وہ آپ اس کو مجبور تو نہیں کر سکتے، آپ اس سے انفرنس ڈرا کر سکتے ہیں، ایڈورس انفرنس ڈرا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنی رائٹ آف پرائیویسی سرنڈر نہیں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نہیں پیش کرتا کوئی ڈاکومنٹ، تو کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ ایڈورس انفرنس سے ڈرا کر لے اس کے متعلق۔ اور اصل میں تو یہ ٹو وے تھا نا، اس کے پاس بھی تو ہے نا وہی ریکارڈ اس کے پاس بھی ہے، منصور اجاز کے پاس بھی، دوسرا آدمی جو ہے بالکل منصور جو ہے اس کے پاس بھی یہی ریکارڈ ہے۔ تو اگر یہ نہیں پیش کرتا ہے تو وہ اس کا ریکارڈ اگر پیش ہو جاتا ہے تو اس کو کورٹ اس کو لائی کر سکتا ہے۔ ایک بریک قریب آ رہی ہے، بریک لے لیں۔ جیسے سعید الصبح صدیقی صاحب دوبارہ آپ سے رابطہ کروں گا بریک کے بعد۔ معاملہ بہت پیچیدہ ہے اور اس کی پوری سچائی سامنے آنی چاہیے تاکہ اس کے اوپر نہ تو ابہام رہے نہ بلا وجہ کسی کے اوپر الزام لگے۔ طریقہ اس کا ایک ہی ہے کہ پوری ایویڈنس جو ہے پوری سچائی کے ساتھ وہ سامنے لائی جائے۔ بریک لے لیں، بریک کے بعد آفاق صاحب سے بھی اس سے رائے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔